نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانیت کو دنیا کے نظم و نسق کو قائم کرنے کے لیے اور ان کی مکمل کامیابی کے لیے دنیا میں دستور اور ضابطے نافذ کیے۔ یہ دستور اور ضابطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ ان کی اللہ نے اپنے انبیاء کو وحی کی، جن کو ہم عام طور پر آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ یہ الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے نازل ہوئیں کہ ان کے ذریعے معاشروں کا ایک صحیح نظام قائم ہو۔ ان کے سامنے ایک ایسا دستور آ جائے کہ جس کے ذریعے انہیں اپنے ترقی کے اقدامات کا پتہ چلے، اور یہ بات بھی معلوم ہو کہ کون سی چیزیں ان کو زوال کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتب کا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ دساتیر کا، قواعد و ضوابط کا بنیادی مقصد کہ معاشروں کو صحیح خطوط پر چلایا جائے۔ انسان کے اندر جو اللہ نے فطرت کے حوالے سے سچائی اور جھوٹ کی پہچان رکھی ہے، اس شناخت کو باقاعدہ ایک نظم و ضبط کی ضرورت تھی، جس کی روشنی میں ان کو بتایا جا سکے کہ کون سی چیز ان کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور کون سی چیزیں ان کی فطرت کے تقاضوں سے ہٹی ہوئی۔ تو یہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک دستور رہا ہے، جس کو ہم سنت اللہ بھی کہتے ہیں اور سنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام، اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر ایک طریقہ۔ تو یہ سنت اللہ ہے کہ ہر دور میں اللہ نے اس دنیا میں ہادی بھیجے، رہنما بھیجے، اور ان ہادی اور رہنماؤں کے ساتھ اللہ کا باقاعدہ ایک دستور، ایک کتاب، ایک وحی، اس کا پورا نظم و انسرام موجود تھی۔ اور یہ سلسلہ دنیا میں مختلف علاقوں میں چلتا رہا، مختلف قوموں میں چلتا رہا، اور بالآخر یہ ساری تفصیلات قرآن حکیم میں آ کر جمع ہو گئی۔ یعنی قرآن حکیم اب دنیا کی تمام کتب کا، آسمانی کتب کا، یہ ایک جامع ورژن ہے، جامع ایڈیشن۔ اس میں تورات کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ بھی موجود ہیں، انجیل کی بنیادی ہدایات بھی موجود ہیں،
زبور کی جو مناجات ہے وہ بھی موجود ہے، یعنی وہ اصول اور وہ ضابطے جن کی ہر دور میں انسانیت کو ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اصول اور ضابطے اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے رہے، ان کی یاد دہانی ہوتی رہی۔ کچھ عملی مسائل، فروعی مسائل جو کسی دور کے تقاضے سے تعلق رکھتے تھے یا کسی قوم کے اپنے مخصوص حالات سے ان کا تعلق تھا، ان میں تو رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں انسانوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں، قوموں کے جو تقاضے ہوتے ہیں، ان کو وہ ملحوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے شریعتوں کا فرق تو رہا ہے، لیکن جو بنیادی اصول ہدایت ہیں ان میں کسی بھی طور پر کوئی اختلاف نہیں۔ خود قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دین مقرر کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہی اصول ہیں والذی اوحینا الیک، جن کی ہم نے آپ کو وحی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کی۔ یہ وہی اصول ہیں وما وصینا بہ ابراہیم، کہ جس کی ہم نے تاکید تلقین ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی، وموسیٰ وعیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، یعنی یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ کے دھارے موڑے، تاریخ ساز انبیاء ہیں۔ ان کا قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا کہ اللہ نے جو اصول دیے ہیں سب کے ایک ہی ہیں، اور ان سب سے ایک ہی بات کی گئی کہ ان نقیم الدین، اس دین کو، اس کے اصولوں کو قائم کریں، اور اس میں کسی بھی طور پر تفرقہ نہ پیدا ہونے، کہ کچھ حصہ لے لیا جائے، کچھ چھوڑ دیا جائے، کسی کو قابل عمل سمجھا جائے، کسی کو ناقابل عمل قرار دے دیا جائے، کچھ عمل میں آ جائے، کچھ عمل سے نکل جائے۔ دین بطور دین ایک مکمل وہ نظام جو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کرے، تاکہ انسانی زندگی کے اندر ایک وحدت پیدا ہو جائے، بالکل اسی طرح جیسے خود ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے وحدت کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ اس کا پورا جسمانی نظام ایک سسٹم کے تحت کام کرے۔ اسی کو صحت کہا جاتا ہے، اور اگر اس میں خلل واقع ہونا شروع ہو جائے کسی ایک حصے میں، تو لازمی طور پر دوسرے حصے بھی اپنا کام کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دین کا نظام، اس کے جتنی بھی شعبے ہیں سارے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، چاہے اس کے عبادات کا نظام ہو، اور چاہے اس کے معاملات کا ہو، اخلاق کا ہو، معاشیات کا ہو، سیاسیات کا ہو، یہ سارے شعبے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایک شعبے کی خرابی دوسرے شعبے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی بھی شعبہ الگ تھلگ اپنا کام صحیح بنیادوں پر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو دیگر شعبوں کا مکمل طور پر تعاون حاصل ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پیغام کو ہم دستور کا عنوان دیتے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ ایسا بنیادی ہے، اساسی ضابطہ ہے، بنیادی ضابطہ ہے کہ جس پر پوری انسانی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سب کے سب ایک ضابطے کے تحت، ایک دستور کے تحت ہونا ضروری ہے۔ تو یہ قرآن حکیم در حقیقت
اب ایک جامع دستوری کتاب دستور حیات ہے کہ زندگی کو کن اصولوں پر استوار کرنا ضروری ہے، کون سے قوانین ہیں کامیابی کے اور کون سے ناکامی کے۔ تو اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسا بنایا کہ اس کتاب کو باقاعدہ پڑھنے کے لیے بنایا۔ قرآن کا مطلب ہے جس چیز کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم زبان پہ لاتے ہیں، جس کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اس پیغام کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں۔ تو قرآن در حقیقت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اس کا ابلاغ ہو۔ اسی بنیاد پر گویا کہ قرآن حکیم کو اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا کہ جب اس کو پڑھا جائے گا تو باقی لوگ اس کے مضمون پر غور و فکر کریں۔ اسی خود قرآن نے وہ ضابطے بتائے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ایسے موقع پر توجہ سے سنو، اس کے مضمون پر توجہ دو کہ کیا پیغام ہے، اور خاموشی اختیار کرو۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ تمہیں اس قرآن حکیم کے ذریعے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام رحمت کیا ہے، لعلکم ترحمون، اور اس نظام رحمت کے ذریعے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، اپنی زندگیوں سے اس عذاب کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو نکالو۔ یہ قرآن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام رحمت کا ایک دستور ہے۔ تو اب یہ قرآن اس دنیا کے اندر آیا اس لیے کہ اس دستور کو تمام دساتیر پر فوقیت حاصل ہے، اور اس کا دنیا کے اندر باقاعدہ جو ہدایت کا نظام ہے وہ غالب ہونا ضروری ہے۔ یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ اس سے آپ وہ ہدایت حاصل کریں کہ وہ رہنمائی تمام رہنمائیوں پر غالب آ جائے۔ یہ کوئی رہنمائی نہیں کہ کچھ باتیں ادھر سے لے لی جائیں، کچھ اور جگہوں سے لے لی جائیں، کچھ اپنے مفادات کی بات کر لی جائے اور ایک ملغوبہ سا تیار ہو جائے۔ جو آج ہماری سوسائٹی ہے، جو خاص طور پہ جس کو مسلم سوسائٹی یا مسلم معاشرہ کہتے ہیں، تو اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کے سامنے قرآن حکیم ایک واحد دستور کے طور پہ موجود نہیں ہے۔ وہ اس قرآن کا احترام کرتی ہے، اس کے ساتھ اس کو تعلق ہے، اس کا کوئی حصہ پڑتا بھی ہے اس کو، لیکن وہ قرآن دنیا کی باقی چیزوں کے ساتھ خلط ملط، دنیا کے نظام کی چیزیں، معاشرے کی کچھ رسم و رواج، انسانوں کی کچھ خواہشات، اور پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ۔ یہ گویا کہ ایک ملغوبہ ہے جو سوسائٹی میں ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی ہم دنیا کے اندر اپنے رسم و رواج کو فوقیت دیتے ہیں، کبھی ہماری جو خواہشات ہیں وہ مقدم ہو جاتی ہیں، کبھی ہم دنیاوی مفادات کا جو نظام چل رہا ہے ہم اس سے وابستگی اختیار کر لیتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کبھی کبھی قرآن کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ واحد ہمارا دستور حیات عملاً مفقود ہے۔ تو جب تک زندگی کے سارے شعبے اس دستور سے جڑیں گے نہیں، ہر شعبے کی رہنمائی کا یہ مرکز نہیں بنے گا،
تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک اس کے نتائج بھی نہیں پیدا ہوں۔ یہ جو آج بسا اوقات شکوہ آ جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلت سے دو چار ہیں، سب سے زیادہ پستی سے دو چار ہیں، سب سے زیادہ دنیا کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا خون دنیا کے اندر سب سے زیادہ ارزاں ہے، سستا ہے، جیسے چاہے اس کو بہا دیا جاتا ہے، اور جب چاہا جاتا ہے تو ان کے سارے وسائل ملیم میٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شکوہ نہیں ہے، یہ تو در حقیقت سوچنے کی بات ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ اللہ سے شکوہ تو بعد میں کریں، پہلے اپنا تو تجزیہ تو کریں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اپنا دستور العمل کس چیز کو بنایا ہوا، ہماری رہنمائی کا بنیادی ضابطہ کیا ہے، ہمارے دنیا کے اندر جو بھی ممالک موجود ہیں ان کا بنیادی دستور ہے کیا، وہ کس کے تحت چلتے ہیں، کہاں سے انہوں نے اپنے مفادات کو، اپنی خواہشات کی تکمیل کو جوڑا ہوا، اور کس طرح وہاں کے معاشروں کے اندر ایک مربوبیت، ایک مغلوبیت اور ایک پستی کی سوچ پائی جاتی ہے۔ تو محض قرآن کی موجودگی تو کوئی نتیجہ نہیں دے سکتی کہ قرآن حکیم موجود ہے، محفوظ ہے، تو اس کی موجودگی سے خود بخود نتائج ظاہر ہو جائیں۔ تو ایسا تو دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ محض کسی دستور کی موجودگی سے نتائج نکل آئیں۔ جب تک اس کو مرکزی حیثیت دے کر زندگی کے سارے معاملات اس سے وابستہ نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے نتائج نہیں دے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دستور کو اس انداز سے ہمارے ذمے کیا کہ اس کا بار بار تذکرہ ہو، اس کا بار بار چرچا ہو، اس کو بار بار لوگوں کے سامنے یاد دہانی کے لیے پیش کیا جائے، اور اسی مقصد کے لیے ہر روز جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو مستقل حصہ بنا دیا کہ وہ عبادت اللہ کی کلام کی تلاوت کے بغیر نامکمل ہے۔ تو وہ عبارت قرآن کی جو پڑھی جاتی ہے کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اسی مقصد کے لیے کہ اس پیغام کو لوگوں کے ذہنوں میں بار بار یاد کرایا جائے، اس کی طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو اس قرآن حکیم سے کتنا جوڑ رہے ہیں، کتنا ان کو اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کن کن تبدیلیوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ ان معنوں میں گویا کہ اس کتاب کو روزانہ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، جس کو پڑھا جائے، اس کو بار بار زبان پہ لایا جائے، اور اس کا اللہ نے باقاعدہ ایک سسٹم بھی بنا کے دے دیا کہ اس کو روزانہ اس طرح پڑھا جائے، اس سے انسان اپنے تعلق کو جوڑے، اس سے ایک یاد دہانی اس کو حاصل ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مضامین کو لوگوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنا ایک بالکل منفرد اسلوب رکھا ہے جو دنیا کی کسی کتاب کا نہیں، نہ پہلے تھا نہ اس کے بعد کسی نے اس کو اپنایا، کہ ایک بات کو مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے بیان کر کے لوگوں کو توجہ دلائی جائے، کیونکہ انسانی مزاجوں میں اختلاف ہے، ان کی نفسیات میں اختلاف ہے، ان کے پس منظر میں اختلاف ہے، ان کے اپنے حالات میں اختلاف ہے۔ ایک وقت میں ایک بات زیادہ انسان کو اپیل کرتی ہوتی ہے، دوسرے وقت میں دوسری بات اس کو زیادہ توجہ اپنی طرف کرا رہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ انسانوں کے حالات میں بھی اختلاف ہے، انسانوں کے اندر مزاجوں کا اختلاف ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے بیان کیا۔
کہیں پر اصولی انداز سے بیان کیا، کہیں مثال کے ذریعے بیان کیا، کہیں نتائج کے ذریعے بیان کیا۔ اور پھر اس قرآن حکیم پر عمل نہ کرنے کے جو برے نتائج ہیں ان کو بھی مختلف طریقوں سے واضح کی۔ کہیں قوموں کے واقعات کے ضمن میں بات سمجھائی گئی، فلاں قوم کا واقعہ پڑھو، فرعون کا واقعہ پڑھو، بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھو، اور اس واقعے میں اپنے آپ کو تلاش کرو کہ اس واقعے کی روشنی میں تم کہاں پہ کھڑے ہوئے، تمہارے اندر کتنی فرعونیت موجود ہے، اپنے اندر کے فرعونوں کو تلاش کرو، اور ان فرعونوں کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ بنو، جو قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ بتائی۔ تو اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرنا، بلکہ بار بار بیان کرنا۔ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا یا بنی اسرائیل کا یا فرعون کا جو واقعہ ہے وہ کئی جگہوں پہ ذکر ہوا۔ تو یہی سوال ہے کہ اس واقعے کی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، بار بار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر محض کوئی واقعہ بتانا تھا، کوئی تاریخی حقیقت بتانی، تو ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے۔ تو قرآن کا مقصد کوئی ماضی کی تاریخ بتانا نہیں ہوتا، قرآن تو اس کے ذریعے سننے والوں کو دعوت فکر دے رہا ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے ان مسلمانوں کے سامنے اور مکہ مکرمہ میں ان مخالفین کے سامنے اس واقعے کے ذریعے پورا کا پورا ایک منظر رکھا گیا کہ مستقبل کے اندر یہ منظر آئے گا کہ ایک طرف فرعونی لشکر ہوگا، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا، جیسے ماضی کے اندر ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن پر آئے ہیں، اور دنیا کے اندر ظلم کے طریقے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کے اندر عدل کے طریقے بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی نیا پن نہیں ہوتا۔ نیا پن صرف آلات میں ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نیا زمانہ آ گیا ہے، تو نئے زمانے کا مطلب ہوتا ہے آلات نئے ہو گئے، اس میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ ورنہ جو اصول کل ظلم کے تھے آج بھی وہی ظلم کے ہیں، آج وہ عدل تو نہیں بن سکتے۔ کل جس چیز کو عدل کہا جاتا تھا آج بھی اسی کو عدل کہا جاتا ہے۔ تو اب قرآن حکیم ان واقعات کے ذریعے بتاتا ہے کہ اپنے دور کا فرعون متعین کرو، اور اس فرعون کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کا کردار اس کو زندہ کرو، کہ کس طرح ان نے دلائل سے بات کی، کس طرح انہوں نے بار بار بات سمجھائی، کس طرح انہوں نے اپنی حجت اس پہ پوری کی۔ کسی بھی موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی اشتعال نہیں ہوا کہ اس پہ آپ نے کوئی مشتعل ہو کے کام کیا ہو، حالانکہ اس کی طرف سے پوری کوشش کی گئی، اس کی طرف سے پورا دباؤ ڈالا گیا، ماحول کو اس نے پوری کوشش کی کہ اس کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کچھ کہنے کا، کوئی اقدام کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر دلیل سے بات کی، حجت سے بات کی، کسی بھی موقع پر اس کے بچھائے ہوئے جال میں نہیں آئے، پوری توجہ اس پہ رکھی کہ اس کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کو سمجھایا بجھایا جائے، ان کو حقائق کی طرف لایا جائے۔ تو ایک بڑی لمبی جدوجہد موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے خلاف ہے۔ تو یہ قرآن واقعہ اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ ہر دور میں فرعون ہوتے ہیں، تو اسی طرح فرعون کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ پورے کے پورے نظام کے مقابلے پر دونوں بھائی اکیلے کھڑے، کوئی ان کے اندر مروبیت نہیں ہے،
پوری جرأت موجود ہے، پوری اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی لوگوں کی نظروں میں وقت کم کی جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے اس نے جملے استعمال کیے کہ دیکھو کہ یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ شخص بہتر ہے جو بہت ہی کم درجے کا آدمی، کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق تھا۔ تو فرعونی نسل، قبطی نسل بنی اسرائیل کو کمزور سمجھتی تھی، حقیر سمجھتی تھی، ان کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان سے کام کاج لیتی تھی۔ تو اس لیے تکبر اس کا بول رہا ہے، قوم کے سامنے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری حالت بہتر ہے یا اس کی حالت بہتر ہے، جو اپنی بات کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے۔ اگر ان کو میرا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ان کے پاس وسائل ہونی چاہیے تھے، ان کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہونے چاہیے تھے، پھر میرے برابر آتے۔ اور اگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ رسول ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کھڑی ہونی چاہیے تھی۔ یہ اس نے منظر کشی کی اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ خود قرآن حکیم نے کہا کہ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے شعور کر دیا۔ فاستخف قومہ، اپنی قوم کو اس نے اس کی عقل ختم کر دی۔ فاطاعوا، لوگوں نے اس کی اطاعت کی۔ تو جب وہ ساری کی ساری قبطی قوم فرعون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار ان کو سمجھاتے رہے، تو پھر انتقمنا منہم، پھر ہم نے بھی ظاہر ان سے پورا بدلہ لیا، سب کو غرق کر دیا، اور رہتی دنیا تک ہم ان کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ تو یہ چیز گویا ہے کہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ یہ قوموں کے واقعات دنیا کے اندر باقاعدہ ضابطوں کے تحت ہوتے ہیں، اتفاقات نہیں ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا۔ آج دنیا زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے تو زیادہ سمجھ بوجھ سے وہ ظلم کے طور طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گی، تو یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے جو ہر دور کے ظالم کو ہوتا رہا ہے۔ تو قرآن حکیم در حقیقت ان واقعات کے ذریعے موجود دور کی رہنمائی کرتا ہے، یہ ماضی کے واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ وہ ماضی کے واقعے کو صرف اور صرف بطور ایک نمونے کے پیش کرتا ہے کہ ایک واقعہ چونکہ ہو چکا ہے، تفصیلات لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں، اب ان تفصیلات سے وہ اپنے دور کی رہنمائی حاصل کریں۔ اس وجہ سے قرآن حکیم گویا صرفنا فیہ من الوعید، یہ اس طرح کی جو وعید کی باتیں ہیں جس میں کہیں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر جیسے مغفرت کی، رحمت کی صفت ہے، تو اسی طرح اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی دردناک ہوتی ہے۔ واقعات کے ذریعے سمجھا دیا گیا کہ قوموں کے اندر دیکھ لو کہ کتنی قومیں تباہ ہوئیں دنیا کے اندر، وہ تاریخ کے اندر ہمیشہ نمونہ عبرت کے طور پہ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ نتائج کے اعتبار سے یاد کرایا گیا کہ دنیا کے اندر انسانی اعمال کے نتائج موجود ہیں، اچھے اور برے۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر فساد لوگوں کے غلط طرز عمل کا، غلط نظام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے بات کو منتقل کرنے کی، سمجھانے کی قرآن حکیم نے حکمت اختیار کی۔ یہ سارا عمل کس لیے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اپنے مستقبل کے حوالے سے یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ برے اعمال کے برے نتائج سے ہمیں واسطہ پڑے گا۔ انسان کسی بھی واقعے کو دیکھ کر
اگر سمجھ رکھتا ہوگا تو فوراً ہی اپنا جائزہ لے کر اس کو درست کرے گا۔ تقوی کا تعلق ہے انسان کے مستقبل کے نتائج کو بہتر کرنے سے، اور اس کا دائرہ پوری انسانی زندگی ہے۔ اور خاص طور پر قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ تقوی کو پہچاننے کا سب سے بڑا جو پیمانہ ہے وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف۔ جس سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے وہاں تقوی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی تقوی کی کوئی بات ہے بھی تو کوئی رسم ہوگی، کوئی اس کی شکل ہوگی، اس کی حقیقت موجود نہیں۔ تقوی کی جو روح ہے وہ عدل ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تقوی کا عدل کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ تقوی کی پہچان عدل کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ گویا ظلم اور تقوی کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اتنے ہی اپنے اندر ظلم کے خلاف اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہوگا، وہ کبھی بھی ظلم کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر تقوی ہے۔ اور اگر وہ ظلم کے ساتھ صلح کرتا ہے، ظلم کے نظام کا حصہ بنتا ہے، اس ظلم کے نظام کے لیے خدمات پیش کرتا ہے، اس کے حق میں رائے اور فتویٰ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر تقوی نہیں۔ تو تقوی اور عدل لازم ملزوم، جہاں تقوی ہوگا وہاں عدل ضروری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر عدل نہ ہو۔ تو اس لیے کسی ظاہری شکل کا نام تقوی ہے ہی نہیں، کسی ظاہری عمل کا نام تقوی نہیں، جب تک اس کے اندر ظلم کے خلاف نفرت موجود نہ ہو۔ ظلم کے خلاف نفرت اس کی بنیادی شرط، ظلم کی جتنی بھی شکلیں، شرک سے لے کر اور چھوٹے چھوٹے ظلم تک، جب تک ظلم کے خلاف نفرت، اس کے خلاف اقدام، اس کے خلاف حکمت عملی نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی صورت میں تقوی کو پا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات کا نظام نازل کیا، اس کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ وہ برائی کے خلاف، منکر کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ان کے اندر شعور بیدار ہو، اور پھر اس شعور کے مطابق ان کے اندر اس کی حکمت عملی متعین کرنے کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو، اور اس کو بروئے کار لا کر سوسائٹی کے اندر اس ظلم کے خلاف اقدام کریں، تو پھر جا کر وہ تقوی کا منشا پورا ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد قرآن نے یہ بتایا کہ اس کے ذریعے انسان کے اندر ایک اعلیٰ فکر پیدا کرنا، اس کو مستقبل کے حوالے سے رہنمائی دینی، یحدث لہم ذکرا، کہ ان کے اندر آگے بڑھنے کا جو لاہ عمل ہے، فکر ہے، وہ پیدا کیا جائے کہ اس قرآن حکیم کو ہم آج کے دور میں اور آنے والے دور میں کس طور پر معاشرے کے اندر غالب کر سکتے۔ یہ سوچ، خود قرآن کہتا ہے یہ سوچ پیدا کرنا مقصد ہے۔ اس لیے قرآن حکیم اپنا ایک بالکل منفرد اسلوب رکھتا ہے، جس کا مقصد انسانوں کے اندر سوچنے کا عمل پیدا کرنا، غور و فکر کا عمل پیدا کرنا، آنے والے حالات میں ان کو اپنے صحیح کردار کے لیے تیار کرنا۔ اسی اساس پر ہی قرآن حکیم دنیا کے اندر ہمیشہ ایک زندہ کتاب کے طور پہ موجود رہی ہے، اور اس کی زندگی اسی چیز سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ قوموں کے اندر حیات پیدا کرتا ہے۔ زندہ کتاب اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے قومیں اپنی زندگی کی
مردنی کو ختم کریں اور دنیا کے اندر لوگوں کے لیے حیات بخش بنیں، ان کو زندگی دینے والی بنیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قرآن کے فکر پر معاشرہ قائم کرنے کا ایک جذبہ موجود ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر قرآن کا نظام قائم ہو، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر انسانوں کی ہدایت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر موجود تھا، جذبہ موجود تھا۔ اس لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، آپ اتنی جلدی نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وحی کا آپ پہ اتر رہا ہے، مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ اس فکر کو سمجھنے والے، اس کو قبول کرنے والے لوگ پیدا ہوں، لیکن جو آپ کا جذبہ ہے کہ کل انسانیت کے اندر اس قرآن کو پھیلایا جائے، اس قرآن پر معاشرہ بنے، ایک عالمی معاشرہ بنے، قوموں کو اس پر لایا جائے، یہ آپ کی طبیعت کے اندر انسانیت کے ساتھ تعلق اتنا گہرا تھا کہ آپ ہر وقت اسی تفکر میں رہتے تھے کہ ان کو کس کس طریقے سے بات سمجھائی جائے، اور ان کے رد عمل کی وجہ سے آپ کی طبیعت پہ بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت گھٹنے لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا کہ اتنا ان کے بارے میں افسردہ نہ ہوا کریں، اتنا اپنی طبیعت پہ بوجھ نہ ڈالیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ہمیں تو اندیشہ ہے کہ افسوس کی وجہ سے آپ کہیں اپنی زندگی نہ کھو بیٹھیں۔ تو ایک ہادی کے اندر انسانیت کے ساتھ اتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، وہ کڑتا ہے، وہ صبح شام طریقے سوچتا ہے کہ ان کو کس طرح بات سمجھائی جائے، کس طرح ان کو اس تباہی سے نکالا جائے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کا مستقبل کس طرح تباہ ہونے والا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے بھی واضح کیا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے لوگ ایک ہجوم کی صورت میں آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں اور گرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں ان کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ کہیں اس میں گر نہ جائے۔ تو ہادی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت کے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ ایسا لگاؤ موجود ہوتا ہے کہ وہ ان کی ہر کمزوری پر کڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ان کو سچائی پر لایا جائے۔ وہ ان کی ظاہری حالت پہ بھی کڑتا ہے کہ جو ان کی ظاہری حالات خراب ہوتے ہیں، بھوک لاحق ہوتی ہے، ان کو کسی درجے کے اندر پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو وہ پریشانی وہ اس کے اوپر بھی طاری ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں تو مجلس میں ایک اشری قبیلے کا وفد آ گیا۔ یہ قبیلہ یمن کا تھا، یمن سے چلتے چلتے پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو طویل سفر تھا، راستے میں کھانے پینے کی چیز بھی ان کے پاس اتنی نہیں تھی، تو نہایت نقاہت کی حالت میں، چہرے زرد، اس حالت میں وہ پہنچتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ہی آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے، آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ کی طبیعت کے اندر گویا کہ ایک گھبراہٹ آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ فوراً اپنے گھروں میں جاتے ہیں، جو آپ کے حجرے تھے، ہر ام المومنین کا ایک علیحدہ حجرہ، ایک علیحدہ مکان تھا، تاکہ ان کے لیے فوری طور پر کوئی گھر سے چیز دستیاب ہو تو ان کو پیش کی جائے۔ ایک گھر میں گئے، کوئی چیز دستیاب نہیں، دوسرے گھر میں گئے، تیسرے گھر میں گئے، جو آپ کے جتنے بھی گھر تھے سب میں گیا تو ظاہر گھر میں کوئی ایسی چیز رکھی بھی نہیں،
واپس تشریف لائے، جو مجلس بیٹھی تھی اس کو توجہ دلائی کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی آئے ہیں۔ تو جو ہی توجہ دلائی تو سارے کے سارے صحابہ اپنے گھروں کو دوڑ پڑے، جس کے پاس جو بھی چیز تھی گھر سے اس نے لا کے رکھی۔ تو ایک طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھ کر چہرہ بجھ گیا، پریشانی ہو گئی، اور جب یہ آپ نے لوگوں کا تعاون دیکھا تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ کا چہرہ دمکنے لگا۔ تو ایک ہادی جو ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کی ہر حالت پہ اس کی نظر ہوتی ہے، ان کی معاشی حالت بھی سنوارنا چاہتا ہے، ان کو دنیا کی جہنم سے بھی بچاتا ہے، اور آخرت کی جہنم سے تو بچانا ظاہر ہے اس کے بنیادی مشن کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی چیزوں کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ کئی چیزیں ظاہر ہے آپ کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہیں، ان کے دلوں کو پلٹنا، ان کو ہدایت دینا، ان کو سچائی کی طرف لانا، یہ آپ کے دائرۂ اختیار میں نہیں۔ آپ کا کام تو اپنی بات پہنچانا ہے، وہ آپ پہنچا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بغیر کسی تفریق کے، ہر وقت آپ کا کام ہی یہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمارے سامنے جو نمونہ رکھا ہے وہ بنیادی طور پر انسانیت کے اندر وہ فلاح کی جو سوچ ہے اور اس فلاح کا جو فکر ہے اس کو سوسائٹی میں آپ نے منتقل کی، اور سوسائٹی کے اندر اس فلاح سے لوگوں کو جوڑا۔ یہی قرآن کا مشن ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ تو یحدث لہم ذکرا، قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے گرد و پیش کا پتہ چلے، وہ اپنے حالات کے اندر صحیح رہنمائی کے قابل، کہ دور کے تقاضے کیا ہیں، حالات کیا ہیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کی پہچان پیدا ہونی چاہیے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانی سوچوں پہ حملہ ہے، انسانوں کی فکر پر حملہ ہے، حقائق کو مسخ کرنے کی پوری کوشش مختلف ذرائع ابلاغ سے ہوتی ہے، اور اصل حقیقت چھپا دی جاتی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ صرف جذباتی طور پر چیزوں کو سوچتے ہیں، حقائق کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی کہ وہ اصل حقیقت تک رسائی حاصل کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ ہم جس دور کے اندر موجود ہیں، 2 سال سے ہمارے سامنے غزہ کے اندر خون خرابہ ہوتا رہا، انسانیت کا قتل ہوتا رہا، اور جو مسلمان قیادت تھی اس کا کردار بھی آپ کے سامنے، اور جو نام نہاد معاہدہ ہوا وہ ان کے درمیان ہوا ہی نہیں جو لڑ رہے تھے، جو دنیا کے منظر پر تھے کہ ایک طرف وہ اسرائیل کی طاقت تھی اور ایک طرف وہ حماس تھی، جنگ بند کرائی جا رہی ہے اور دونوں فریق اس میں موجود ہی نہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، کامن سینس کا سوال ہے کہ وہ فریق کس بنیاد پر، یا حماس فریق بنے گا، چلے اس کو تسلیم نہیں کرتے تو فلسطینی اتھارٹی موجود ہے اس کو شریک کریں، اس کے ساتھ معاہدہ کریں جس کو دنیا کی اکثریت مان رہی ہے۔ 3 ایسے ملک جو بظاہر وہاں موجود ہی نہیں ہیں، لیکن اس معاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے یہ پوری کی پوری ایک بساط بچھائی، اس کے لیے سہولت کار کا کام کیا،
اور پھر اس کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ دنیا کی نظروں میں دھول جھونک رکھی، اگرچہ اس پہ بھی عمل کوئی نہیں۔ تو اب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ جنگ کسی اور کی ہوتی ہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، اور جو ظالم طاقت ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ تو پہلے دن سے ہی ہمیشہ ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ مسلم کشی کی۔ یہ تو ہمارے سادہ لوگ تھے کہ ایک زمانے میں امریکہ کو انہوں نے جہاد کا لمبردار بنا دیا تھا، امریکہ کی قیادت میں جہاد بھی کرتے رہے، اور وہ آ کر ہمیں جہاد کا سبق بھی دیتے تھے۔ جب یہاں پر افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کا جہاد ہو رہا تھا، تو اسی زمانے میں امریکی صدر کا مشیر برزنسکی یہاں پہ آیا اور ان کے کیمپوں میں جا کے تقریر کی، اور اس نے کہا کہ بڑا افسوسناک منظر ہے کہ سرحد کے اس پار سے آذان کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ وہ یہودی آدمی ہے، امریکہ کا نمائندہ ہے، اور افسوس ظاہر کر رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، اور اس کو ہم نے بڑا اچھالا کہ دیکھیں کہ کتنا اس کے دل کے اندر ہمدردی ہے، ہماری آذان کے لیے وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ تو ہم نے اس کی قیادت میں جہاد کیا ہوا ہے، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھا کہ اسی وقت میں وہ دنیا کے اندر اس نے فلسطینی مسئلے کو پس منظر میں ڈال دیا اور افغان مسئلے کو منظر عام پہ لے آیا۔ یعنی ایک وقت میں امت کا پہلا مسئلہ تھا فلسطین کا مسئلہ، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ، اور یہ جو OIC بنی تھی یہ اسی موضوع پر بنی تھی۔ سب سے پہلے اس کی کانفرنس رباط میں ہوئی تھی، مراکش میں ہوئی تھی، جب مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو نظر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر یہ کانفرنس وجود میں آئی، تو اس کا پہلا مقصد تو تھا ہی یہی کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کام کرنا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ سارا مسئلہ منظر عام سے ہٹ گیا اور دنیا کے اندر افغان مسئلہ آ گیا۔ اس کے لیے کانفرنسیں ہونے لگیں، کئی سربراہ کانفرنسیں ہوئیں، کئی وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئیں، اور فلسطینی مسئلہ جو ہے پس منظر میں چلا گیا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو گویا بیوقوف بنا دیا۔ تو قرآن حکیم کا تو بنیادی مقصد ہے یحدث لہم ذکرا، لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کرے، غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرے۔ محض قرآن کے الفاظ پڑھے جاتے رہیں اور اس سے بنیادی رہنمائی نہ لی جائے تو یہ تو قرآن کا مقصود ہی نہیں۔ قرآن تو بنیادی طور پہ آیا ہی ہے کہ حقائق تک رسائی حاصل کر، اور وہ مسئلہ ہو گیا، اس نے دنیا کے اندر اپنے نتائج حاصل کر لیے، اب ادھر چل پڑا ہے، اس مسئلے کو بھی اسی طرح حل کر دے گا کہ اس علاقے پہ قبضہ کر لیا، اس نے کہا کہ یہاں پر ہماری اتھارٹی چلے گی، اور 3 مسلم ملک جو اس پہ دستخط کر رہے ہیں، اور باقی بھی ساتھ ڈھول بجانے والے شریک ہو گئے، بڑے بڑے جو 8 ملک مسلمانوں کے سمجھے جاتے ہیں ان سب کو شریک کر لیے۔ تو یہ سارے کے سارے گویا اسی کے بساط پر کام کرنے والے لوگ، یہ اسی کے اعلی کار ہیں۔ ان حقائق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے درجے میں تو ہمیں سچ اور جھوٹ کا امتیاز ہونا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے حقائق مسخ ہوتے ہیں، ہم جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ظلم کو عدل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، اور جو دنیا کے اندر انہوں نے خود طریقہ کار طے کیا کہ اقوام متحدہ کے ذریعے فیصلے ہوں گے، وہ ابھی تک اقوام متحدہ میں وہ مسئلہ گیا ہی نہیں۔ جب جاتا رہا تو خود امریکہ نے 5 6 دفعہ 7 دفعہ ویٹو کی، اور مسئلہ کیا جاتا رہا کہ جنگ بند کرو، لوگوں کی جان بچاؤ، اور کوئی مسئلہ نہیں گیا وہاں پہ کہ کوئی سیاسی مسئلہ گیا ہو جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنے مفادات کا خطرہ ہو۔ صرف یہی
قرارداد جاتی تھی کہ جنگ بند کرو، ویٹو ہوتا رہا، اور اس سے بالا بالا ایک ایسا منصوبہ بنا کے اور یہ سارے اپنے ساتھ لوگ جمع کر لیے اور ایک معاہدہ کرا دیا، اور ابھی تک اقوام متحدہ میں وہ معاہدہ گیا ہی نہیں۔ تو یہ سارے حقائق ہیں جن کو قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، کہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز تمہارے اندر آنا چاہیے، جو دجل و فریب ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس لیے قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ رب زدنی علما، کہ آپ مستقل اللہ سے یہ دعا کریں کہ میرے علم و معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، کہ نئے نئے دنیا کے اندر چالیں چلی جاتی ہیں، نئے نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس کا علم دیتا رہے تاکہ ہم ان طور طریقوں کو سمجھتے رہیں کہ یہ طور طریقے کیا ہیں، کیا کیا نئی شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں، کس کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم ہمارے پاس بطور دستور حیات ہے، اور یہ ہمیں قومی سوچ بھی دیتا ہے، بین الاقوامی سوچ بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیں حقائق کی طرف جا کر ان کی جو نوعیت ہے اس کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ سمجھو چیزوں کو، اچھے برے کا امتیاز اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک اچھا برا وہ ہوتا ہے جو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اچھا ہے، یہ برا ہے، جیسے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے کہ وہ برائی جس نے اچھائی کا روپ اختیار کیا ہو۔ تو آج دنیا کے اندر جس برائی کا غلبہ ہے اس نے اپنے اچھائی کا عنوان اختیار کیا ہو، کہیں وہ جمہوریت کا عنوان، کبھی انسانی حقوق کا عنوان، کبھی عورتوں کے حقوق کا عنوان، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب اس کے مفادات آتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اس کے عنوانات غائب ہو جاتے ہیں۔ کیا فلسطین میں انسان نہیں رہتے؟ کیا فلسطین میں عورتیں نہیں ہوتی؟ کیا فلسطین میں بچے نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر کوئی انسانی حقوق نہیں ہوتے؟ کیا ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی؟ بڑی ڈٹائی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا۔ جن جن عنوانات سے امریکہ دوسرے ملکوں پہ چڑھائی کرتا رہا، قبضے کرتا رہا، حکومتیں بدلتا رہا، وہ تمام عنوانات اس نے اپنے پاؤں تلے یہاں پہ روندے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے جس پر ہم نے اس کو بڑی داد دی۔ ہمارے ملک کے نمائندے نے تو اس میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے کہ لاکھوں انسانوں کے قاتل کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا کے اندر امن کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے ذہنیتوں کا مسخ ہونا۔ جب ذہنیتیں مسخ ہو جاتی ہیں، فطرت مسخ ہو جاتی ہے، سچ اور جھوٹ کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں ایک قاتل بھی مسیحا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اور یہی دوسرے مسلمانوں کا حال ہے۔ وہ جو 8 مسلم ملک ہیں ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں اور کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے امن قائم کرا دیا۔ تو یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ جن کا مسئلہ تھا وہ فریق موجود ہی نہیں ہے، اور یہ جو آگے آگے آ گئے ہیں تو یہ ظاہر سہولت کار ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو معاہدے کے اندر آ گئے ہیں، جن کے دستخط ہوئے، کیا تعلق ہے ان کا اس مسئلے سے، کس کی بنیاد پہ دستخط کر رہے ہیں؟ ہمیشہ دنیا کے اندر جن 2 آدمیوں کے درمیان، جن 2 جماعتوں کے درمیان، جن 2 ملکوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو انہی کے درمیان معاہدہ کرایا جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑائی کوئی اور کر رہے ہیں، معاہدے کوئی اور کر رہے ہیں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کردار کون ہے، کس طرح انہوں نے یہاں پر مسلمانوں نے خون کی ہولی کھیلی، اور ان ملکوں نے کھیلی جن کے بارے میں تاثر ہوتا ہے کہ بڑی ان کے اندر ہمدردی ہے، انہوں نے دنیا کے اندر ان کو جگہیں دے رکھی ہیں، ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ میں فلاں فلاں تقریر کر رکھی ہے۔ تو یہ المیہ ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بنیادی اپنی جو صلاحیت ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، جائزہ لینے کی،
اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہمارے سامنے حقائق کو مسخ کر دیا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ بنا دیا جاتا ہے، جھوٹ کو سچ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ پورا پروپیگنڈی مشینری چل پڑتی ہے، اس پر باقاعدہ پروگرام چل پڑتے ہیں، اس کی پوری فوج پھر میڈیا پہ آگے ذہن سازی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسے ماحول کے اندر اپنے ذہن کو بیدار رکھنا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے، ذہن بیدار ہوگا تو آگے بڑھے گا۔ اگر ذہن پر اس پروپیگنڈے کے اثرات آ گئے تو پھر جو بھی قدم اٹھائے گا غلط ہی اٹھائے گا۔ تو اس وقت عمل کے میدان میں جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنی ذہنی سوچ کو درست کرنا ضروری ہے، حالات کا صحیح جائزہ لینا ضروری ہے، ہونے والے پروپیگنڈے پہ سوال قائم کرنا ضروری ہے۔ یہی قرآن حکیم ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں قرآن حکیم سے تعلق اس طور پہ پیدا کرنا چاہیے کہ تمہارے اندر ایک تو تقوی پیدا ہو، تقوی کے اخلاق پیدا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر حالات کے مطابق تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو پھر اسی صورت میں ہم قرآن سے صحیح طور پہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو قرآن کا فہم ہے، اس کا شعور ہے، اس کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی اور اپنے ذہنوں کو صحیح معنوں میں آزاد رکھنے کی، اور دوسروں کے ذہنوں کو آزادی فکر کی طرف آنے کی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔